شہاب الدین کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ تیمور نے اس کی سرکوبی کے لیے اور اس سے پیر محمد کی پسپائی کا انتقام لینے کے لیے اپنے بہترین جرنیل نور الدین کو اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو شہاب الدین کچھ فکر مند ہوا، لیکن اس نے اس معاملے کو کوئی چندہ اہمیت نہ دی، اس لیے کہ اول تو اس کی عسکری حیثیت بڑی مضبوط و مستحکم تھی، اور دوسرے یہ کہ اسے اپنی مرکزی شہر مولیان کی فصیلوں اور قلعے کی مضبوطی اور استحکام پر بڑا ناز تھا، لہٰذا وہ پرسکون ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر مولیان میں محصور ہو گیا، اور مزید اطمینان و پیش بندی کے طور پر اس نے اپنے شہر مولیان کے اطراف میں ایک گہری اور ناقابل عبور خندق کھدوائی، اور اس خندق کے اندر اس نے دریا سندھ کا پانی بھر دیا۔ اس طرح اپنی دفاع اور اپنی جارحیت کے سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد اپنے مرکزی شہر میں نور الدین کا انتظار کرنے لگا تھا۔ نور الدین جب لشکر کے ساتھ مولیان پہنچا تو پہلے اس نے شہر کا بغور جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا شہر دریا سندھ کے کنارے تھا، اس طرح اس کی ایک سمت دریا سندھ کے گہرے اور طوفانی پانی نے محفوظ کر رکھی تھی، جبکہ شہر کے باقی تین اطراف خوب گہری اور ناقابل عبور خندق تھی جو پانی سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ نور الدین نے یہ بھی دیکھا کہ دریا سندھ چونکہ شہر کے غربی حصے سے ٹکرا کر گزرتا تھا، لہٰذا شہر کی فصیل کے مغربی حصے کو بڑے پتھروں کو استعمال کر کے خوب مضبوط بنا دیا گیا تھا تاکہ دریا فصیل کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور ساتھ ہی نور الدین نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ فصیل کافی چوڑی ہے اور اس میں نقب لگا کر یا سوراخ کر کے شہر میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ مولیان شہر اور اس کے اطراف کا خوب اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد نور الدین نے آک بوغا اور شہزادہ خلیل کے لشکر کو شہر کے مشرق میں اور اپنے میمنہ کو اس نے شہر کے شمال میں خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ لشکر کے یہ خیمے شہر سے اس قدر فاصلے پر نصب کرائے جا رہے تھے کہ شہر کی فصیل سے اگر دشمن تیر اندازی کرے تو اس کے تیر خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ دوسری طرف شہاب الدین اپنے سالاروں کے ساتھ فصیل کے ایک برج میں کھڑا ہو کر نور الدین کے لشکر کو خیمہ زن ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس انکشاف پر بھی مطمئن تھا کہ نور الدین کی سرکردگی میں جو لشکر اس کی سرکوبی کے لیے آیا تھا اس کی تعداد اس کے اپنے لشکر سے کم تھی جو اس کے پاس اس کے مرکزی شہر میں تھا۔ فصیل کے ایک برج کے اندر کھڑے شہاب الدین نے یہ بھی دیکھا کہ نور الدین کے حکم پر کچھ جوان شہر کے شرقی اور شمالی دروازوں کے دائیں جانب بڑے بڑے گھڑے کھود کر ان کے سامنے دمدمے بنانے لگے تھے۔ شہاب الدین کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ نور الدین ان گہرے گڑھوں اور دمدموں سے کیا کام لے گا، تاہم اس نے اس کام کو کوئی خاص اہمیت نہ دی، اور اب وہ نصب ہوتے خیموں سے نگاہیں ہٹا کر ان جوانوں کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا جو اپنے خیموں کے عقب میں اپنے لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ نور الدین ایک جگہ کھڑا اپنے لشکر کے نصب ہوتے خیموں کا جائزہ لے رہا تھا، اور کبھی کبھی وہ نگاہ اٹھا کر شہر پناہ کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ اتنے میں اسقف یوحنا، شہزادہ خلیل اور آک بوغا تیز تیز چلتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ قریب آ کر ان تینوں نے نور الدین سے مصافحہ کیا۔ پھر شہزادہ خلیل نے پوچھا، اے امیر، کیا آپ ہمیں یہ نہ بتائیں گے کہ شہر کے شرقی اور شمالی اطراف دروازے کے اطراف میں جو گڑھے کھود کر دمدمے بنائے جا رہے ہیں، اس جنگ میں اس کی کیا افادیت ہوگی؟ اس سوال پر نور الدین کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اے میرے عزیزو، تم لوگ ان گڑھوں اور دمدموں کی افادیت اس وقت محسوس کرو گے جب کبھی دشمن نے شہر سے نکل کر ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کی۔ اس بار یوحنا نے چونک کر پوچھا، تو کیا دشمن ہم پر شب خون بھی مار سکتا ہے؟ نور الدین نے پھر کہا، دشمن کی طرف سے ایسے کسی بھی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، وہ ہماری قوت کو توڑنے اور ہمارے لشکر میں انتشار و بددلی پھیلانے کی خاطر ضرور ہم پر شب خون مار سکتا ہے۔ یہ جو شہر کے شرقی اور شمالی دروازوں کے پاس دمدمے کھودے جا رہے ہیں، رات کے وقت ان دمدموں کی اوٹ میں لشکر کا ایک حصہ بٹا دیا جائے گا اور یہ لشکری جاگ کر دشمن پر نگاہ رکھیں گے، جبکہ باقی لشکر اس سرما کی تیز اور جان لیوا سردی میں اپنے خیموں کے اندر آرام کر سکے گا۔ اگر دشمن ہم پر شب خون مارتا ہے تو دمدموں کے پیچھے رہتے ہوئے ہمارے لشکری شب خون مارنے والوں پر نہ صرف تیز اور جان لیوا تیر اندازی کر کے انہیں رک جانے پر مجبور کر دیں گے، بلکہ زور زور سے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کر کے وہ اپنے لشکر کو بھی اس شب خون سے مطلع کر دیں گے، بلکہ ان کی اس پیش کی اطلاع پر ہمارا لشکر تیار ہو جائے گا اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ دشمن کے شب خون کو ناکام بناتے ہوئے
اس پر جوابی حملہ کر سکیں گے۔ نور الدین نے شہزادہ خلیل اور آگ بوغا دونوں کو مخاطب کر کے کہا، اب تم دونوں اپنے لشکر میں جاؤ اور وہاں اپنی لشکریوں کے کھانے کا انتظام کرو۔ خلیل اور آگ بوغا دونوں کچھ کہے بغیر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب خیمے نصب ہو چکے تھے، لہٰذا اسقف یوحنا اپنے خیمے میں اور نور الدین اپنے خیمے میں چلا گیا تھا۔ نور الدین جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے کے دروازے کے ایک طرف اس کا بستر لگا دیا گیا تھا، جبکہ خیمے کے وسط میں ایک چھوٹے سے گڑھے کی صورت میں آتش دان بنا دیا گیا تھا۔ اس آتش دان میں آگ روشن تھی اور قریب ہی کچھ لکڑیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ آتش دان کے قریب ہی ایک خاصی بڑی چٹائی بچھا دی گئی تھی۔ نور الدین آگے بڑھ کر اس چٹائی پر بیٹھ گیا اور آتش دان میں اس نے کچھ اور لکڑیاں ڈال دی تھیں۔ پھر اس کی گردن جھک گئی اور وہ انجانی سوچوں میں کھو گیا تھا۔ آتش دان کے پاس بیٹھا نور الدین اپنی انہی انجانی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسے اپنے خیمے کے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے جب چونک کر دیکھا تو حسین انجلینا خیمے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس وقت انجلینا اپنے ہاتھوں میں کانے کا ایک بڑا تشت اٹھائے ہوئی تھی۔ قریب آ کر کانے کا وہ تشت انجلینا نے جب نور الدین کے سامنے رکھ دیا تو نور الدین نے حیرت و پریشانی کے عالم میں انجلینا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے استفہامیہ لہجے میں کہا، اے خانم، یہ سب کیا ہے؟ یہ کھانا کیسا اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ انجلینا نے کہا، امیر، یہ کھانا آپ ہی کے لیے ہے۔ نور الدین نے کہا، سنو خانم، تم میرے لیے اجنبی اور نا آشنا ہو، سو میں تمہارا لایا ہوا کھانا کیوں کر کھا سکتا ہوں؟ لہٰذا تم یہ کھانے کا تشت اٹھا کر واپس لے جاؤ۔ میں اپنے رب کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں، یہ کھانا اٹھا کر لے جاؤ، میرے لشکری میرے لیے خود ہی کھانا پہنچا دیں گے۔ انجلینا نے دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے کہا، اے امیر، جب یہ کھانا ہے ہی آپ کے لیے تو اسے میں واپس کیوں لے کر جاؤں؟ آج یہ کھانا تو آپ کو ہی کھانا ہوگا۔ انجلینا ایک طرح سے آتش دان کے قریب اور نور الدین کے سامنے چٹائی پر دھرنا دے کر بیٹھتی ہوئی بولی، آپ بھلے مجھے خانم و خاتون کے اجنبی اور ناآشنا ناموں سے پکارتے رہیں، پر میں آج سے آپ کو آپ کا نام لے کر مخاطب کیا کروں گی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے ان الفاظ کی سزا دے رہے ہیں جو سمرقند میں میں نے پہلے دن آپ کو غلام ابن غلام کہہ دیا تھا۔ گو میں ان الفاظ کی کئی بار آپ سے معافی مانگ چکی ہوں، پھر بھی آپ میرے لیے غیریت اور اجنبیت ہی برت رہے ہیں۔ تاہم میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں آپ کے دل سے اپنی ان الفاظ کا اثر نکال کر رہوں گی اور آپ سے میں معافی حاصل کر کے رہوں گی۔ پھر انجلینا فوراً آگے بڑھی اور نور الدین کے پاؤں پکڑتے ہوئے اس نے روح کے غم میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اے امیر، خدا را مجھے معاف کر دیجئے۔ نور الدین نے فوراً اپنے پاؤں کھینچ لیے اور بڑی عاجزی اور انکساری میں اس نے کہا، اے خانم، میں تو خود ایک گنہگار انسان ہوں، تمہیں کیا معاف کروں گا؟ یقین جانو میں ایک ایسا بے مایہ انسان ہوں جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نور الدین کے خاموش ہونے پر انجلینا پھر بولی، اے امیر، اگر آپ ایسی ہی بے مایہ ہیں کہ آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے کوئی محبت، کوئی چاہت نہیں ہے، تو آپ صرف چند جملوں پر مشتمل یہ بھی تو کر سکتے ہیں، انجلینا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ آپ کا صرف ایک جملہ ہی مجھے دکھ کے پاتال اور بے خواب وادیوں سے نکال کر میرے قلب کی دھڑکنوں کو پرسکون اور میری روح کی روانی کو سرمدی لمحات بخشنے کے لیے کافی ہیں۔ انجلینا کی اس خواہش پر نور الدین کی گردن جھک گئی تھی۔ پھر اس نے گردن جھکائے ہی جھکائے نرم اور دھیمی آواز میں کہا، اے انجلینا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ نور الدین کے صرف ایک جملے نے حسین انجلینا کی حالت سرشار کر دی تھی۔ اس موقع پر انجلینا نور الدین سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسقف یوحنا اس کی بیوی مالتس خیمے میں داخل ہوئے اور نور الدین کے سامنے چٹائی پر بیٹھتے ہوئے یوحنا نے نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر قبل کچھ لشکری ہمارا اور آپ کا کھانا لے کر آئے تھے، میں نے انہیں اپنے خیمے کے پاس ہی روک لیا تھا اور ان سے آپ کا کھانا بھی لے لیا تھا۔ دراصل میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ انجلینا تشت میں رکھ کر جو کھانا لے کر آئی ہے، یہ وہی ہے جو لشکری ہمارے اور آپ کے لیے دے گئے تھے۔ امید ہے آپ برا نہ مانیں گے۔ نور الدین نے مسکراتے ہوئے اور نرمی اور فراخ دلی میں کہا، اے محترم یوحنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں خوش ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ پھر وہ چاروں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب جس وقت فضاؤں کے اندر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اس وقت اچانک نور الدین کے لشکر میں ایک شور سا اٹھ کھڑا ہوا
اور ہر طرف سے یہ آوازیں سنائی دینے لگی کہ دشمن نے شب خون مار دیا ہے۔ اس انکشاف پر نور الدین کے لشکر کا ہر فرد جاگ اٹھا تھا اور ہر کوئی ادھر ادھر بھاگتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے لگا تھا، اور نور الدین کے لشکری مسلح ہو کر رونما ہونے والے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس شور و ویلے پر انجلینا، اسقف، یوحنا اور مالتس بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اپنے خیمے سے نکل کر معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ نور الدین کے خیمے کی طرف بھاگے۔ لیکن جب وہ نور الدین کے خیمے میں داخل ہوئے تو تینوں کو مایوسی ہوئی، کیونکہ نور الدین کا خیمہ خالی تھا اور وہ وہاں نہ تھا۔ اس موقع پر انجلینا اپنے باپ یوحنا سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک طرف سے آگ بوغا بھاگتا ہوا آیا۔ انجلینا، یوحنا اور مالتس سے کچھ کہے بغیر وہ بھاگتا ہوا خیمے میں داخل ہوا، لیکن نور الدین کو وہاں نہ پا کر وہ مایوسی کی حالت میں پلٹا اور یوحنا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے محترم یوحنا، کیا آپ بتا سکیں گے کہ امیر نور الدین اس وقت کہاں ہے؟ یوحنا نے مایوسی کے عالم میں کہا، اے آگ بوغا، میں تو خود امیر کے لیے پریشان ہوں۔ جس وقت شب خون کا شور و غوغا بلند ہوا تو ہم تینوں بدحواس ہو کر اٹھ بیٹھے، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے جب ہم اس طرف آئے تو ہم نے دیکھا امیر نور الدین اپنے خیمے میں نہ تھے۔ اے آگ بوغا، کیا تم بتا سکو گے کہ امیر نور الدین ضرورت کی اس وقت کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس سوال پر آگ بوغا کی گردن جھک گئی۔ اس نے کچھ سوچا، فیصلہ کیا، اور ساتھ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ پھر یوحنا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا، اے محترم یوحنا، امیر نور الدین اپنے لشکر کی انا، اپنے عسکریوں کے دلوں کا مرہم حوصلہ اور اپنے ساتھیوں کے لیے محبت جیسا شیر گرم ہے۔ اے اسقف یوحنا، امیر نور الدین آنے والے طوفانوں کا محرم اور جنم لینے والی آندھیوں کا شناسا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اس وقت کہاں ہوں گے۔ آگ بوغا کی اس گفتگو پر یوحنا نے ایک جستجو کے عالم میں بے تاب و بے چین ہو کر پوچھا، اے آگ بوغا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ امیر نور الدین اس وقت کہاں ہوں گے؟ آگ بوغا نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ یقیناً اس وقت لشکر کی اس حصے میں شامل ہوں گے جسے شب خون روکنے کے لیے دمدموں کی اوٹ میں مقرر کیا گیا تھا۔ میں امیر سے وہیں جا کر ملتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آگ بوغا کچھ کہے بغیر بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ انجلینا، یوحنا اور مالتس بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ آگ بوغا، انجلینا، یوحنا اور مالتس بھاگتے ہوئے جب ان دمدموں کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا ہلکی ہلکی بوندہ باری میں نور الدین وہاں ایک دمدمے کے پاس کھڑا اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا، اور ان دمدموں کے پاس جلتی ہوئی چھوٹی چھوٹی مشعلیں زمین پر گڑی ہوئی تھی، اور ان مشعلوں کی روشنی کے باعث دمدموں کے اطراف کا علاقہ روشن ہو رہا تھا۔ جب نور الدین قریب آیا تو آگ بوغا نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے امیر، شب خون کا شور و واویلا کیسے اور کیوں کر ہمارے لشکر میں پھیلا، جبکہ میں دیکھتا ہوں دشمن کے ہم پر شب خون مارنے کی دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے۔ میں شب خون کی اس شور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ خلیل سے میں نے کہا کہ وہ لشکر کی نگرانی کرے، جبکہ میں امیر کے خیمے کی طرف جا کر معلومات حاصل کرتا ہوں، لیکن جب میں آپ کے خیمے میں آیا تو وہ خالی تھا، اور انجلینا، یوحنا اور مالتس وہاں اداس اور افسردہ کھڑے تھے۔ بس وہاں کھڑے ہو کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آدھی رات کے اس وقت اس لشکر کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتے جو دمدموں کی اوٹ میں مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا ہم چاروں بھاگتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ اے امیر، اب بتائیے کہ شب خون کی افواہیں اپنے لشکر میں کیسے پھیلیں؟ آگ بوغا کی اس استفسار پر نور الدین نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، اے آگ بوغا، شب خون سے متعلق یہ افواہ نہ تھی، بلکہ تھوڑی دیر پہلے دشمن نے حقیقتاً شب خون مارا تھا، لیکن میں نے ان دمدموں کی اوٹ میں اپنے ان لشکریوں سے ان پر ایسی تیر اندازی کرائی کہ شب خون مارنے والا لشکر پیش قدمی کرنے کے بجائے واپس بھاگ گیا، اور ساتھ ہی میرے ان لشکریوں نے زور زور سے شب خون کا شور بلند کر دیا تھا، اور ان کی پکار پر سارے لشکر کے اندر شب خون کی آوازیں بلند ہونے لگی تھی۔ بہرحال ہم نے دشمن کے شب خون مارنے کے ارادوں کو مکمل طور پر ناکام بنا کر رکھ دیا ہے۔ آگ بوغا نے حیرت سے نور الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے امیر، اور آپ اپنے خیمے سے نکل کر لشکر کے اس حصے میں آ شامل ہوئے تھے؟ آگ بوغا کی طرف دیکھتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے نور الدین نے نرمی سے کہا، جس وقت لوگ اپنے اپنے خیموں میں سو گئے تھے میں اپنے خیمے سے نکل کر ادھر آ گیا تھا۔ جس وقت میں نے ان دمدموں کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا میں نے اس وقت ہی عہد کر لیا تھا کہ رات کے وقت شب خون کی روک تھام کرنے والے اس لشکر کی قیادت میں خود کروں گا، اور تم دیکھتے ہو
کہ میں نے اپنی ان ساتھیوں کے ساتھ مل کر دشمن کے شب خون کو ناکام بنا کر رکھ دیا ہے، اور یہ جو تم یہاں جلتی ہوئی مشعلیں دیکھ رہے ہو، انہیں تو ہم نے شب خون کے بعد روشن کیا ہے تاکہ دشمن پر واضح ہو کہ ہم سوئے نہیں بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے جاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد نور الدین واپس اس دمدمے کی طرف جا رہا تھا جس دمدمے سے وہ آکبوغا، یوحنا، انجلینا اور مالتس کی طرف آیا تھا۔ رات جب آخری حصے میں داخل ہوئی تو نور الدین کے حکم پر لشکر میں نکارے بجنے لگے تھے، اور اس کے ساتھ ہی آکبوغا اور خلیل نے عقب لشکر کے ساتھ شہر کی شمالی سمت سے حملہ کر دیا تھا۔ نور الدین کے اندازوں کے عین مطابق مولیان کے حکمران شہاب الدین نے اپنے لشکر کے بڑے حصے کو شہر کی فصیل کے شمالی حصوں کی طرف منتقل کر دیا تھا تاکہ دشمن کے حملے کا بھرپور جواب دیا جا سکے۔ اس طرح فصیل کے مشرقی اور جنوبی حصوں میں شہر کے محافظوں کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ آکبوغا اور خلیل نے بڑی جانفشانی کے ساتھ شہر کی شمالی سمت سے حملہ کیا تھا۔ شہر پر طوفانی انداز میں تیروں کی بارش کی جانے لگی تھی اور پتھر بھی برسائے جانے لگے تھے۔ اس کے جواب میں شہاب الدین کا لشکر بھی انتہائی جانفشانی کے ساتھ تیر اندازی کے ساتھ ساتھ آگ اور کھولتا ہوا پانی بھی برسا رہے تھے۔ جنگ میں تیزی اور تندی پیدا کرنے اور نور الدین کو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مشرقی سمت سے کامیاب حملہ کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے آکبوغا اور خلیل ڈالوں کی اوٹ میں اپنے لشکر کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے دشمن کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ شہر کے شمالی دروازے پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے جنگ میں ایک ہولناکی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ شہاب الدین اور اس کے لشکر کی آکبوغا اور خلیل کے ساتھ اس مصروفیت سے نور الدین نے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے مشرق کی جانب آنامودار ہوا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کے 100 جوانوں پر مشتمل ایک دستہ تیار کیا۔ اس دستے میں وہ خود بھی شامل ہوا اور اس دستے کے ہر سپاہی کو 3 ڈالیں اور ایک کمند مہیا کی گئی۔ ان میں سے ہر سپاہی نے ایک ڈال اپنے سر پر، دوسری اپنی چھاتی پر اور تیسری اپنی پشت پر باندھ لی تھی تاکہ دشمن کی تیر اندازی سے محفوظ رہا جائے۔ اب نور الدین ان 100 جوانوں کو لے کر شہر کی فصیل کی طرف بڑھا، اس حالت میں کہ ہر کوئی سام کی طرح رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب لشکر کا باقی حصہ شہر کے اس قدر فاصلے پر گات لگا کر بیٹھ گیا تھا کہ اگر وہ تیر اندازی کریں تو ان کے تیر شہر پناہ کے محافظوں تک پہنچ سکیں، نور الدین اپنے 100 ساتھیوں کے ساتھ شہر کی فصیل کے قریب آیا اور فصیل پر کمندے پھینک کر اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اوپر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی یہ لوگ اوپر چڑھتے ہوئے شہر کی فصیل کے آدھی حصے تک ہی گئے ہوں گے کہ فصیل کے محافظوں نے انہیں اوپر چڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور انہوں نے ان پر تیر اندازی شروع کر دی تھی۔ نور الدین کے لشکر کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ان کے امیر اور دوسرے 100 ساتھیوں پر تیر اندازی شروع ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے بھی فصیل کے محافظوں پر اندھا دھند تیروں کی بارش شروع کر دی۔ نور الدین کے لشکر کی طرف سے اس قدر طوفانی تیر اندازی کے باعث فصیل پر چڑھتے جوانوں میں فصیل کے محافظ اپنی تیر اندازی جاری نہ رکھ سکے، لہٰذا ان سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا، اور وہ یہ کہ انہوں نے اوپر چڑھنے والے نور الدین کے ساتھیوں کے کمندے کاٹ کر انہیں فصیل سے نیچے گرانا شروع کر دیا تھا، اور اپنے اس نئے طریقہ کار پر وہ بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ لیکن کمندے کاٹنے کا یہ عمل انتہائی مشکل اور تکلیف دہ تھا، اس لیے کہ وہ تیروں کی برستی بارش میں فصیل کے اوپر لیٹ کر آگے بڑھتے ہوئے یہ کام کر رہے تھے، لہٰذا کمندے کاٹنے کی یہ رفتار کافی سست اور دقت طلب تھی۔ وہ ابھی بمشکل 20 جوانوں کی کمندے کاٹ کر ہی انہیں نیچے گرانے میں کامیاب ہوئے تھے، تاہم اس دوران نور الدین اپنے باقی 80 ساتھیوں کے ساتھ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فصیل کے محافظوں نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا تھا تاکہ اوپر چڑھنے والوں کا خاتمہ کر کے ایک بار پھر فصیل کو محفوظ کر لیا جائے۔ دوسری طرف نور الدین کے لشکر کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ان کا امیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ فصیل پر چڑھ گیا ہے، لہٰذا پورا لشکر طوفانی انداز میں آگے بڑھا اور فصیل پر رسیوں کی سیڑھیاں پھینک کر انہوں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح فصیل کے اوپر چڑھنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ فصیل پر چڑھنے کے ساتھ ہی نور الدین نے اپنے 80 جوانوں کے ساتھ دائیں طرف والے برج پر حملہ کر دیا تھا۔ برج کے محافظوں نے بہتری کوشش کی کہ وہ حملہ آوروں کو دھکیل کر پیچھے ہٹا دیں، ساتھ ہی انہوں نے بلند آوازوں میں پکارتے ہوئے دوسرے برجوں کے محافظوں کو بھی مطلع کرنا شروع کر دیا تھا کہ دشمن مشرقی حصے سے شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ خبر گندک اور بارود کی آگ کی طرح ایک برج سے دوسرے برج اور پھر شمالی حصے میں شہر کے حاکم شہاب الدین تک جا پہنچی تھی۔
شہاب الدین نے نہ صرف اپنے لشکر کا ایک حصہ نور الدین کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا، بلکہ اس نے دوسرے برجوں کے محافظوں کو بھی حکم دیا کہ وہ مشرقی برجوں کی حفاظت کے لیے شہر پناہ کے مشرقی حصے کا رخ کریں۔ اس طرح سے شہر کی فصیل کے اوپر ایک طوفان برپا ہو کر رہ گیا تھا۔ جس برج پر نور الدین اپنے 80 ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، اس برج کے محافظ نور الدین کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے تھے، اس لیے کہ نور الدین تو ان کے لیے دکھ کی کسک اور دہکتی دوزخ ثابت ہوا تھا۔ نور الدین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان برج کے محافظوں کو کاٹ کر وہاں اپنے 40 تیر انداز بٹھا دیے تھے تاکہ وہ اس برج کی طرف بڑھنے والے دشمنوں پر زوردار تیر اندازی کریں اور انہیں اس برج کی طرف آنے سے روک دیں، جبکہ دوسری طرف نور الدین کا لشکر رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے بڑی تیزی کے ساتھ شہر پناہ پر چڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس طرح لمحہ بلمحہ فصیل کے اوپر نور الدین کے لشکریوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اپنے 40 تیر اندازوں کو اس برج میں مقرر کرنے کے بعد باقی 40 جوانوں کے ساتھ نور الدین پلٹا، فصیل پر چڑھنے والے کچھ اور ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ لیا اور اب وہ بائیں طرف والے برج پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس بار اس کے ساتھ لڑنے والوں کی تعداد چونکہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے اس برج پر قبضہ کرنے میں وہ جلدی کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر اس برج کے اندر بھی نور الدین نے اپنے تیر انداز مقرر کر دیے تھے۔ اب چونکہ شہر پناہ پر چڑھنے والے نور الدین کے لشکریوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ فصیل پر دو برجوں کے درمیان ان کا سمانا اب مشکل تر ہوتا جا رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 2 حصے اس نے ان برجوں کی حفاظت پر مقرر کیے جن کے اندر اس نے پہلے سے اپنے تیر انداز بٹھا دیے تھے، اور ان دونوں حصوں کے لشکریوں کو اس نے تاکید کی کہ وہ دشمن کو ان دونوں برجوں کے قریب نہ آنے دیں، جبکہ تیسرے حصے کو اس نے اپنے ساتھ رکھا اور اب وہ فصیل کی سیڑھیاں اترتے ہوئے شہر کے مشرقی دروازے کی طرف بڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فصیل پر متعین اپنے لشکریوں کو یہ احکامات جاری کر دیے کہ شہر پناہ پر چڑھنے والا ہر نیا لشکری اس کے پیچھے پیچھے فصیل کے مشرقی دروازے کی طرف آئے۔ شہاب الدین کا شہر کے اندر جو لشکر مقرر تھا، اس کے کمانداروں نے جب یہ دیکھا کہ دشمن فصیل کی سیڑھیاں اتر کر شہر کے مشرقی دروازے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے نور الدین اور اس کے لشکریوں کو سیڑھیوں پر ہی روک لیا تھا۔ نور الدین نے جب دیکھا کہ شہر کے اندر لشکر کی تعداد زیادہ ہونے کے علاوہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو سیڑھیوں پر روک دیا گیا ہے، تو اس نے فصیل پر اپنے لشکریوں کو چلا چلا کر حکم دیا کہ وہ شہر کے اندر دشمن پر تیر اندازی کریں۔ نور الدین کے اس حکم پر فصیل پر برجوں کے قریب بیٹھے اور نئے چڑھنے والے جوانوں نے مشعلوں کی روشنی میں ایسی تیر اندازی مشرقی دروازے کے آس پاس پہلے دشمن کے لشکریوں پر کی کہ اس تیر اندازی سے شہاب الدین کے لشکر میں ایک کلبلی و ہنگامہ، ایک اضطراب و بے قراری اور شور و شر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جس وقت اس تیر اندازی کے باعث شہر کا محافظ لشکر مشرقی دروازے کے آس پاس ہلچل و فتور کا شکار ہوا تھا، اسی وقت نور الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا تھا، جبکہ فصیل پر نئے چڑھنے والے اس کے لشکری اس کے ساتھ شامل ہو کر اب لمحہ بلمحہ اس کی عسکری طاقت میں اضافہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ رات کے سمندر میں نور الدین کا یہ نادیدہ سفر جاری رہا، اور اب وہ موت کی سرسر کی طرح غم انگیز طوفان کڑا کرتا ہوا شہر کے مشرقی دروازے سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے فصیل کی سیڑھیوں پر سے اس کے لشکری درد کے رشتوں اور زندہ حقیقت کی طرح امڑتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر شامل ہو رہے تھے۔ مشرقی دروازے پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اور اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے دونوں لشکروں کے درمیان ایک خونی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ اسی لمحہ نور الدین نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، آؤ میرے ساتھیوں، آؤ، دشمن کو بوسیدہ پرانی کہانیوں کی طرح دفن اور خاموش کر دے اور اپنے سامنے آنے والی ہر قوت کو جیت ہار اور سزا و جزا کے مقدرات سے گزار کر مشرق کے دروازے پر قبضہ کر لیں اور اپنی فوج مندی و فتح کا اعلان کر دیں۔